سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور معلومات پہنچانے کے لیے، طبی معلومات پہنچانے کے لیے جو مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، اس میں کچھ مضامین ایسے بھی ہیں جو کہ ہم صحت ورکرز کے لیے خاص طور پر اور عوام الناس کے لیے عام طور پر آپ کے لیے نشر کرتے ہیں، آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں، تاکہ صحت ورکر بہتر طریقے سے معلومات حاصل کر کے اپنی تعلیمی قابلیت کو بڑھا کر بہتر طریقے سے عوام الناس کی خدمت کر سکیں۔ امراض کی درجہ بندی، امراض کی کلاسیفیکیشن کیسے کی جاتی ہے، ڈیزیز کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے، کیونکہ بے شمار بیماریاں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بیماریاں ہیں۔ اب اس کو ایک ایک کو اٹھا کے اگر دیکھا جائے، اس کو ہم کیٹیگرائز نہ کریں تو بڑی مشکل ہو جائے گی کہ ہم کس طرح ان کو سمجھیں گے، کس طرح ان کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو بیماریوں کو سمجھنے کے لیے کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے، ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے، ان کا طریقہ کار سے اس درجہ بندی کے حساب سے ان کی معلومات پیش کی جاتی ہیں۔ اس کلاسیفیکیشن میں ایک تو کانسٹیٹیوشنل ڈیزیز ہوتی ہیں، مجازی امراض جسے کہا جاتا ہے۔ اس کی مزید اقسام یہ ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جیسے ہیریڈیٹری ڈیزیزز ہیں، یعنی کہ وراثتی امراض جو کہ وراثت میں ملتے ہیں، جو ماں باپ کے جین سے میں موجود ہوتے ہیں، وہ جینیٹیکلی ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں اور انہیں وراثتی امراض کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہیریڈیٹری ڈیزیزز کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے تھیلیسیمیا ہے، تو تھیلیسیمیا جو ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کے دو خاص قسم کے ہوتے ہیں، تھیلیسیمیا مائنر، تھیلیسیمیا میجر۔ اگر ماں باپ دونوں میں ایسے جینیٹک پرابلم موجود ہیں، جینیاتی پرابلمس موجود ہیں جو کہ تھیلیسیمیا سے ریلیٹڈ ہیں، تو پھر وہ تھیلیسیمیا میجر کا مریض بنے گا، اور اگر ایک باپ یا ماں میں مسئلہ موجود ہے تو وہ تھیلیسیمیا مائنر کا کیس کہلائے گا۔ اسی طرح کنجنائٹل ڈیزیزز، یعنی کہ پیدائشی طور پر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت بچہ نشوونما جو ماں کے پیٹ میں نشوونما پاتا ہے، اس دوران اگر کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر ایسا نقص پیدا ہو گیا ہے یا اس کا ڈیولپمنٹ میں ایسی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ جب پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت تو نظر آتا ہے، تو وہ پیدائشی امراض کہلاتے ہیں، جنہیں کنجنائٹل ڈیزیزز کہا جاتا ہے۔ کنجنائٹل ڈیزیز کی مثال آپ یہ لے لیں، مثال کے طور پر آگے جیسے ظاہری طور پر بعض دفعہ کسی بچے کا ہونٹ کٹا ہوا نظر آتا ہے، بعض دفعہ ہونٹ کے ساتھ تالوا بھی کٹا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے اندرونی طور پر تو دل کے اندر بعض بچوں کے سوراخ رہ جاتا ہے۔ نارملی یہ سوراخ جو ہے نا وہ نارملی فیٹس میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے، تو وہ کھلا رہ جاتا ہے، تو یہ پیدائشی نقص ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی پیدائشی نقص ہو سکتے ہیں، ان کی تعداد بے شمار ہے، اس وقت ہم ایک ایک کو نہیں بتا سکتے، مزید الگ الگ کر کے ہم بتاتے رہیں گے۔ تو پیدائشی نقص ہوتے ہیں، وہ بھی بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح فارمیٹیو ڈیزیزز ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹل ڈیزیز ہوتی ہیں، پیدائشی یعنی کہ پیدائش ہونے کے بعد گروتھ کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، بڑھنے کی اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، مختلف جو سسٹم ہے اس کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح انڈوکرائنل ڈیزیز انڈوکرائن کہتے ہیں، ہارمونل جو انڈوکرائن جو ہے وہ گلینڈس جو ہیں ہارمون پیدا کرتے ہیں، اور ان سے جو کمی یا زیادتی ہو جائے ان ہارمونس کی تو وہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان کو انڈوکرائنل ڈیزیزز کہتے ہیں۔ اسی طرح میٹابولک ڈیزیزز، یعنی کہ جسم کا نظام پورا جو ہے میٹابولزم پر منحصر ہے، اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو وہ میٹابولک ڈیزیزز کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے بہت ہی کامن ڈیزیز ہے ڈائبٹیز میلائٹس ہے، پیدائشی طور پر بھی ہو سکتی ہے اور بڑی عمر میں بھی ہو سکتی ہے، یہ میٹابولک ڈیزیز کہلائے گی۔ اسی طرح اور بھی کئی میٹابولک ڈیزیز ہو سکتی ہیں جو کہ جیسے گاؤٹ کی ڈیزیز ہے،
جو کہ یورک ایسڈ کے بڑھنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، جس سے گٹھیا کا مرض بھی کہا جاتا ہے اور جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے، تو یہ میٹابولک ڈیزیز کہلائے گی۔ اس طرح اور بے شمار مثالیں ہیں میٹابولک ڈیزیزز کی۔ اس طرح یعنی کہ درجہ بندی کرنے سے ہم بیماریوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ایک جو ہے سسٹمک ڈیزیزز کی درجہ بندی ہوتی ہے، اور یہ درجہ بندی اس طرح کی جاتی ہے کہ جو نظام ہے، جیسے سسٹم ہے، اس کے سسٹم کے حساب سے ڈیزیزز کی درجہ بندی کر دی جائے۔ جیسے نروس سسٹم ہے، دماغی سسٹم ہے، اعصابی نظام ہے، اس کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کو نروس ڈیزیزز کہا جاتا ہے۔ اس طرح مینٹل ڈیزیزز جو ذہنی امراض پیدا ہوتے ہیں تو اس کو مینٹل ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ سرکولیٹری ڈیزیزز دوران خون کے امراض جو ہیں، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں، ان کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ سرکولیٹری ڈیزیز کے درجہ بندی میں آتی ہیں۔ ریسپریٹری ڈیزیزز سانس کی بیماریاں، سانس کے امراض، سانس کے جو اعضاء ہیں، اعضاء تنفس ہیں، ان کے اندر اگر خرابی ہو جائے تو وہ سانس کے امراض کہلاتے ہیں۔ ایلیمنٹری ڈیزیزز نظام ہضم کی امراض جو ہیں ان کو ایلیمنٹری ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ ایسکریٹری ڈیزیز نظام اخراج کے امراض، یعنی کہ جو گردوں سے نکلنے والی ٹیوبس ہیں، مثانہ ہیں، ان میں جو امراض ہو جاتے ہیں تو وہ ایسکریٹری ڈیزیز کے درجہ بندی میں آتے ہیں۔ ریپروڈکٹیو ڈیزیزز جو ہوتی ہیں نظام تولید کے امراض، ان میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، انفیکشنز ہو جاتے ہیں یا مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ ریپروڈکٹیو ڈیزیز کے حدود میں آتی ہیں۔ ہیموپائٹک ڈیزیزز یعنی کہ جو خون کے امراض ہوتے ہیں، خون کی بیماریاں، خون سے ریلیٹڈ، خون سے وابستہ بیماریاں، ان کو ہیموپائٹک ڈیزیزز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اسکن ڈیزیزز ہیں، اسکن یہ جلدی بیماریاں، جلد جو ہے انتہائی اہم آرگن ہے جسم کا، سارے جسم کو حفاظت میں رکھتا ہے، اس کے اگر بیماریاں ہو جائیں گی تو وہ اسکن ڈیزیز کہلائیں گی۔ اسی طرح اسکلیٹل ڈیزیزز یعنی کہ ہڈیوں اور جسم کے ڈھانچے کے امراض جو ہیں اس کو اسکلیٹل ڈیزیزز کہتے ہیں۔ یہ اس طرح کی درجہ بندی سے ہم بیماریوں کو سمجھنے میں اور علاج کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے، تو اس کو سمجھنا بہت اچھی طرح ضروری ہے۔ ہم مزید معلومات آگے اگلے مضامین میں آپ کو سماعت کے لیے پیش کریں گے۔